کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 9 اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جو واقعہ پیش آیا وہ محض 2 دنوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور باطل، صبر اور ظلم، اور ایمان اور سرکشی کے درمیان ایک ایسی لکیر ہے جو قیامت تک کے لیے کھینچ دی گئی ہے۔ میدان کربلا میں ایک طرف یزید کا 30,000 سے زائد کا مسلح لشکر تھا اور دوسری طرف نواسہ رسول، جگر گوشہ فاطمہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے باوفا بہتر ساتھی تھے۔ ان بہتر نفوس میں معصوم بچے، پردہ خواتین، بوڑھے اور جوان شامل تھے، جنہوں نے دین اسلام کی بقا اور حق کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 9 محرم الحرام، جسے تاریخ میں یوم تاسویہ بھی کہا جاتا ہے، کربلا کی تاریخ کا ایک نہایت دردناک اور فیصلہ کن دن ہے۔ اس دن دوپہر سے پہلے یزیدی سلطنت کا سب سے بے رحم اور ظالم جرنیل شمر بن ذی الجوشن 4,000 نئے سپاہیوں کا لشکر لے کر کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ شمر اپنے ساتھ کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کا ایک انتہائی سخت اور دھمکی آمیز خط لے کر آیا تھا، جو اس نے کربلا میں موجود یزیدی فوج کے سالار عمر بن سعد کے سپرد کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس خط میں عمر بن سعد کو صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ اے عمر بن سعد، میں نے تمہیں کربلا اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم حسین سے نرمی برتو، وقت ضائع کرو۔ اب تمہارے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں، تو تم امام حسین کو مجبور کرو کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اور اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو فوراً ان پر حملہ کر کے ان کا سر قلم کر دو اور ان کے جسد اتھر پر گھوڑے دوڑا دو۔ خط میں مزید لکھا تھا کہ اگر تمہیں یہ حکم منظور نہیں تو فوراً فوج کی امارت اور کمانڈ شمر بن ذی الجوشن کے حوالے کر دو اور خود پیچھے ہٹ جاؤ۔ عمر بن سعد حکومت اور دنیا کے لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، وہ ریکی حکومت کا پروانہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شمر کا خط پڑھ کر کہا کہ میں فوج کی کمان تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں خود اس کام کو انجام دوں گا، تم صرف پیدل دستوں کے سالار رہو۔ اس طرح عمر بن سعد نے امام حسین کے خلاف حتمی جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ اسی 9 محرم کی دوپہر کو یزیدی لشکر نے خیام حسینی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور امام حسین کے پاکیزہ خاندان اور ان کے اصحاب کا محاصرہ اس حد تک سخت کر دیا کہ باہر سے کسی قسم کی مدد کا آنا ناممکن ہو گیا۔ کربلا میں پانی کی بندش 7 محرم سے ہی نافذ تھی، لیکن 9 محرم کے دن پیاس کی شدت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ الرسول کے خیموں میں موجود معصوم بچے اور خواتین پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر کوئی شک نہیں تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس دن کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تاسویہ وہ دن ہے جس دن حسین اور ان کے اصحاب کربلا میں محصور ہوئے اور شامی سپاہ ان کے خلاف اکٹھی ہوئی۔ ابن زیاد اور عمر بن سعد اتنا بڑا لشکر فراہم ہونے پر خوش ہوئے۔ انہوں نے حسین اور ان کے اصحاب کو کمزور سمجھا اور انہیں پورا یقین ہو گیا کہ اب حسین کے لیے کوئی مددگار نہیں آئے گا اور اہل عراق بھی ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اسی 9 محرم کے دن شمر نے ایک اور چال چلی۔ وہ حضرت عباس علمدار اور البنین کے دوسرے بیٹوں کے لیے عبید اللہ بن زیاد سے ایک امان نامہ یعنی سیکیورٹی پاس لے کر آیا تھا، کیونکہ شمر کا تعلق اسی قبیلے سے تھا جس سے حضرت البنین کا تھا۔ شمر نے خیموں کے قریب اکر پکارا کہ کہاں ہیں میرے بھانجے؟ حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے پہلے تو اس ملون کو جواب دینا بھی گوارا نہ کیا، لیکن جب امام حسین نے فرمایا کہ بھائی عباس جاؤ دیکھو وہ کیا کہتا ہے، تو حضرت عباس اپنے بھائیوں کے ہمراہ باہر آئے۔ شمر نے امان نامہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ تم سب کے لیے امان ہے، تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو اور اپنی جانیں بچا لو۔ یہ سن کر غازی عباس علمدار کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے امان نامے کو مسترد کرتے ہوئے تاریخی الفاظ کہے کہ خدا کی لعنت ہو تم پر اور تمہارے اس امان نامے پر۔ تم ہمیں امان دیتے ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ میں نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے امام اور اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ غازی عباس کے اس جواب نے شمر کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ 9 محرم کی ہی سے پہر کو عمر بن سعد نے اپنی پوری فوج کو تیار کیا اور خیام حسینی پر یلغار کرنے کا حکم دیا۔ جب یزیدی فوج کا لشکر شروغل کرتا ہوا خیموں کے قریب پہنچا تو امام حسین اپنے خیمے کے باہر تلوار ٹیکے بیٹھے تھے اور آپ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اپنے خواب میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ اے حسین، بہت جلد تم ہم سے آ ملو گے۔ جب یزیدی فوج کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں قریب آئیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام کو بیدار کیا اور کہا کہ بھیا دیکھو دشمن بالکل قریب آ گیا ہے۔ امام حسین نے فوراً حضرت عباس علمدار سے فرمایا کہ اے عباس میری جان تم پر فدا ہو۔
تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان کا ارادہ کیا ہے اور وہ اچانک اس وقت کیوں بڑے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار 20 سواروں کے ہمراہ جن میں ظہیر بن قیں اور حبیب بن مظاہر بھی شامل تھے یزیدی لشکر کے سامنے پہنچے اور عمر بن سعد سے پوچھا کہ اس پیش قدمی کی وجہ کیا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ گورنر کا نیا حکم آیا ہے کہ تو بیعت کرو پھر ابھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں امام حسین تک تمہارا یہ پیغام پہنچا دوں۔ حضرت عباس نے خیمے میں آ کر امام کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ عباس تم ان کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں آج کی رات کی مہلت دے دیں اور جنگ کو کل صبح تک کے لیے ٹال دیں۔ امام نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت سے دعا کرنا اور استغفار کرنا کتنا پسند ہے۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں آخری رات عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس نے یزیدی لشکر کو امام کا یہ پیغام پہنچایا۔ عمر بن سعد پہلے تو ہچکچایا، لیکن اس کے لشکر میں موجود کچھ لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ، اگر یہ دیلم اور غیر مسلم کے لوگ بھی ہم سے ایک رات کی مہلت مانگتے تو ہم دے دیتے، پھر یہ تو الرسول ہیں۔ چنانچہ عمر بن سعد نے 9 محرم کی رات کی مہلت دے دی اور جنگ کو 10 محرم کی صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ رات تاریخ میں شب عاشور کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ وہ آخری رات تھی جو امام حسین اور ان کے اصحاب نے اس دنیا میں دیکھی۔ شب عاشور کا منظر کربلا کی زمین پر ایک بے مثال منظر تھا۔ ایک طرف دشمن کا سخت پہرا تھا اور دوسری طرف المحمد کے خیموں سے رات بھر تلاوت قرآن، ذکر الہی، استغفار اور مناجات کی ایسی خوبصورت آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہو۔ اسی رات امام حسین نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کیا، اپنے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر ایک ایسا خطبہ دیا جو تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا گیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں اپنے اصحاب سے بہتر اور وفادار اصحاب کسی کے نہیں دیکھتا اور نہ ہی اپنے اہل بیت سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا اور فرمانبردار اہل بیت کسی کا جانتا ہوں۔ میں تم سب کو دل کی گہرائیوں سے جزائی خیر پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو، دشمن صرف میری جان کا پیاسا ہے، اگر وہ مجھے پالیں گے تو تم میں سے کسی کا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے میں تم سب کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا ہے، تم میں سے جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے کسی ساتھی کے ساتھ خاموشی سے نکل جائے، مجھے تم سے کوئی شکو نہیں ہوگا۔ امام نے خیمے کا چراغ بھی بجھا دیا تاکہ اگر کوئی شرمندگی کی وجہ سے نہیں جا پا رہا تو وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلا جائے۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تاریخ گواہ ہے کہ وہاں موجود ایک بھی شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، بلکہ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دلوں میں وفاداری کا سمندر موزن تھا۔ سب سے پہلے خانوادے کے جوان حضرت عباس علمدار کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ مولا، ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا اس لیے کہ اب کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن کبھی نہ دکھائے۔ اس کے بعد امام کے مخلص صحابی مسلم بن اسجہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ مولا، کیا ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل کیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر جلایا جاؤں گا اور میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی، اور ایسا میرے ساتھ 70 بار بھی کیا جائے، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میں آپ کے قدموں میں اپنی جان دے دوں۔ اسی طرح سعید بن عبداللہ اور دیگر اصحاب نے بھی اپنی بے مثال وفاداری کا یقین دلایا۔ امام حسین ان سب کے جذبے کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ پھر سن لو، کل تم سب میرے ساتھ جام شہادت نوش کرو گے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ الحمدللہ، جس نے ہمیں آپ کے ساتھ شہادت کا یہ عظیم مرتبہ عطا کیا۔ اسی رات حضرت قاسم بن حسن جو ابھی کمسن تھے، انہوں نے امام سے پوچھا کہ چچا جان، کیا میرا نام بھی شہیدوں میں شامل ہے؟ امام نے پیار سے پوچھا کہ بیٹا، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ حضرت قاسم نے جواب دیا کہ چچا جان، اب کی راہ میں موت مجھے شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، تم بھی کل شہید ہو جاؤ گے۔ شب عاشور کی اس مقدس رات کو جہاں مرد عبادت اور جہاد کی تیاری کر رہے تھے، وہیں پردہ دار خواتین اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں کہ کل انہوں نے محمد و محمد کے دین پر اپنی جانیں کیسے نثار کرنی ہے۔ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کی صبح نمودار ہوئی۔ امام حسین نے نماز فجر کی امامت کی، جس میں تمام اصحاب اور اہل بیت نے شرکت کی۔ نماز کے بعد امام حسین نے اپنے مختصر سے بہتر افراد کے قافلے کی صف بندی کی۔
اپنے اپنے لشکر کا علم اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کے سپرد کیا، جو اپنی شجاعت اور دلیری کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ لشکر کے دائیں حصے کی کمان ظہیر بن قے کو اور بائیں حصے کی کمان حبیب بن مظاہر کو سونپی گئی، جبکہ خود امام حسین اہل بیت کے جوانوں کے ساتھ مرکز میں رہے۔ دوسری طرف عمر بن سعد نے اپنے 30,000 کے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور جنگ کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مبارک سر پر سجایا ہوا تھا اور آپ کے کندھے پر حضور کی چادر تھی۔ امام نے بلند اور فصیح آواز میں یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے ایک تاریخی خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ تم میرے حسب و نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں سید الشہداء حضرت حمزہ اور جعفر طیار کا بھتیجا نہیں ہوں؟ کیا تم نے رسول اللہ کا وہ فرمان نہیں سنا جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری باتوں کو سچ مانتے ہو اور خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو بتاؤ کہ تم کس جرم میں میرا خون بہانا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی خون بہایا ہے؟ کسی کا مال لوٹا ہے؟ امام کا یہ خطبہ سن کر یزیدی لشکر میں سناٹا چھا گیا، مگر ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور وہ دنیا کے لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ شور مچانا شروع کر دیا تاکہ امام کی آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچے۔ امام نے کوفہ کے ان سرداروں کا نام لے کر پکارا جنہوں نے خطوط لکھ کر امام کو بلایا تھا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہیں چاہتے تو مجھے چھوڑ دو کہ میں دنیا کی کسی دوسری سرزمین پر چلا جاؤں، مگر ظالموں نے کہا کہ ہم تمہیں تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تم یزید کی بیعت نہیں کر لیتے۔ امام حسین نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں کبھی بھی ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح اس کی اطاعت کروں گا۔ امام کے اس خطبے کا اثر یزیدی لشکر کے ایک بہت بڑے جرنیل حر بن یزید ریاحی پر پڑا۔ حر وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے امام حسین کے راستے کو روکا تھا اور انہیں کربلا لایا تھا۔ حر کا ضمیر جاگ اٹھا، اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا کہ اے حر، تم تو کوفہ کے بہادر ترین سوار ہو، تم کیوں کانپ رہے ہو؟ حر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا پا رہا ہوں، اور خدا کی قسم میں جنت کے مقابلے میں کسی چیز کو اختیار نہیں کروں گا، چاہے مجھے زندہ جلا دیا جائے میری بوٹیاں کر دی جائیں۔ حر نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے اور وہ شرمندگی سے رو رہے تھے۔ حر نے امام کے قدموں میں گر کر عرض کیا کہ اے نواسا رسول، میں وہی گناہگار ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا اور آپ کی مخالفت کی تھی، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے شفقت سے حر کو اٹھایا، ان کے چہرے سے گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا کہ ہاں، تمہاری توبہ قبول ہے، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ تم دنیا میں بھی حر یعنی آزاد ہو، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، اور تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز عمر بن سعد نے کیا۔ اس نے اپنے کمانڈوں کے سامنے کمان میں تیر جوڑا اور خیام حسینی کی طرف چلاتے ہوئے بلند آواز میں کہا کہ گواہ رہنا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ عمر بن سعد کے تیر چلاتے ہی یزیدی لشکر کی طرف سے ہزاروں تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ جنگ کے اس پہلے مرحلے میں، جسے حملہ اولا کہا جاتا ہے، امام حسین کے تقریباً 50 کے قریب باوفا اصحاب نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کربلا کے میدان میں عجیب منظر تھا، امام کا ایک ایک صحابی میدان میں جاتا اور ہزاروں کے لشکر سے تنہا لڑتا۔ حبیب بن مظاہر، مسلم بن اسجا، جون ظہیر بن قے اور دیگر تمام اصحاب نے شجاعت کی ایسی مثالیں قائم کیں کہ دشمن دنگ رہ گیا۔ مسلم بن اسجا جب شدید زخمی ہو کر زمین پر گرے تو امام حسین اور حبیب بن مظاہر ان کے قریب پہنچے۔ مسلم نے آخری سانس لیتے ہوئے حبیب بن مظاہر سے کہا کہ حبیب، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تک دم میں دم ہے اس غریب وطن حسین پر اپنی جان قربان کرتے رہنا۔ جب تمام انصار اور اصحاب باری باری شہید ہو گئے تو اب اہل بیت کے جوانوں کی باری آئی۔ خانوادے کی طرف سے سب سے پہلے میدان جنگ میں جانے کی اجازت امام حسین کے 17 سالہ بیٹے حضرت علی اکبر نے مانگی۔
جن کی شکل اور آواز بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ جب علی اکبر میدان میں جانے لگے تو خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو خلق اور خلق میں سب سے زیادہ تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ جب ہمیں اپنے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر نے میدان میں جا کر ایسی ہیبت ناک جنگ لڑی کہ دشمن کو اپنے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک سوکھ چکی تھی۔ اب واپس خیمے میں آئے اور کہا کہ بابا، پیاس نے نڈھال کر دیا ہے، اگر تھوڑا پانی مل جائے تو میں دشمن کو عبرت کا نشان بنا دوں۔ امام نے رو کر فرمایا کہ بیٹا، اپنی زبان میری زبان پر رکھو اور اپنے نانا کے پاس جاؤ، وہی اب تمہیں کوثر کے جام سے سیراب کریں گے۔ حضرت علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے اور دشمنوں کے گھیرے میں آ کر شدید زخمی ہوئے۔ ایک ظالم نے ان کے سینے پر نیزہ مارا۔ علی اکبر گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئے اور گھوڑا انہیں دشمنوں کے درمیان لے گیا، جہاں ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ امام حسین جب علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو اپنے تڑپ کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تمہارے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ علی اکبر کے بعد حضرت جعفر طیار کے پوتے اونو محمد اور حضرت امام حسن کے چاند جیسے بیٹے حضرت قاسم میدان میں گئے۔ حضرت قاسم کی عمر بہت کم تھی، انہوں نے اتنی دلیری سے مقابلہ کیا کہ تاریخ حیران رہ گئی، لیکن دشمنوں نے انہیں بھی چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا۔ امام حسین ایک ایک جوان کا لاشا اٹھا کر خیموں میں لاتے رہے۔ اب کی کمر جھک چکی تھی اور الرسول کے خیموں سے رونے اور بین کرنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اب دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور لشکر حسینی کے علمبردار وفادار بھائی غازی عباس علمدار اکیلے رہ گئے تھے۔ خیموں میں معصوم بچوں اور خاص طور پر امام حسین کی 4 سالہ بیٹی سیدہ سکینہ کی پیاس کی وجہ سے حالت غیر ہو رہی تھی۔ بچے خالی مشکیزیں اپنے پیٹ سے لگا کر زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عباس بچوں کی یہ تڑپ مزید نہ دیکھ سکے، انہوں نے امام حسین کے پاس آ کر عرض کیا کہ آقا، اب میرا سینہ پھٹ رہا ہے، مجھے دشنام دینے والوں سے انتقام لینے اور ان معصوموں کے لیے پانی لانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے رو کر فرمایا کہ عباس، تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، تم میری فوج کی نشانی ہو، اگر تم چلے گئے تو میری فوج کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ غازی عباس نے اصرار کیا تو امام نے فرمایا کہ اچھا عباس، اگر جانا ہی ہے تو جنگ نہ کرنا، صرف ان معصوم بچوں کے لیے پانی کا ایک مشکیزہ لے آؤ۔ حضرت عباس علمدار اپنا غازانہ جلال لیے ہاتھ میں مشکیزہ اور علم تھامے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کی طرف بڑھے۔ فرات کے گھاٹ پر ہزاروں یزیدی سپاہیوں کا پہرا تھا، لیکن غازی عباس کی ہیبت دیکھ کر دشمنوں کے صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اپنے شیر کی طرح لہراتے ہوئے فرات پر قبضہ کر لیا اور گھوڑے کو پانی میں اتار دیا۔ غازی عباس نے پانی چلو میں لیا، پیاس شدید تھی، لیکن جیسے ہی انہیں خیموں میں پیاسی سکینہ اور علی اصغر یاد آئے، انہوں نے پانی واپس دریا میں پھینک دیا اور مشکیزہ بھرا۔ اپنے مشکیزہ اپنے کندھے پر رکھا اور خیموں کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ یزیدی جانتے تھے کہ اگر عباس پانی لے کر خیموں میں پہنچ گئے تو حسین کے شیروں میں دوبارہ نئی طاقت آ جائے گی، اس لیے انہوں نے عباس پر چھپ کر وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمر بن سعد کے حکم پر سپاہیوں نے درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر غازی عباس پر تیروں کی بارش کر دی۔ ایک ظالم نے پیچھے سے وار کر کے اب کا دایاں بازو قلم کر دیا، عباس نے علم اور مشکیزہ بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر ایک اور وار سے اب کا بایاں بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ بازو کٹ جانے کے بعد بھی غازی عباس کی ہمت نہ ٹوٹی، انہوں نے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا اور گھوڑے کو الفاڑے لگائی تاکہ کسی طرح پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ لیکن افسوس، دشمن کے ایک تیر انداز نے ایسا تیر مارا جو سیدھا پانی کے مشکیزے پر لگا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ اسی لمحے ایک اور تیر غازی عباس کے سینے پر لگا اور ایک ظالم نے لوہے کا گرز اب کے سر مبارک پر مارا۔ غازی عباس گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، بازو نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے ہاتھوں کا سہارا بھی نہ لے سکے۔ اپنے تڑپ کر آواز دی کہ اے میرے بھائی، یہ میرے آقا حسین، اپنے بھائی کی آخری سلامی قبول کیجیے۔ امام حسین جب عباس کے لاشے پر پہنچے تو اپنے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ لیے اور رو کر فرمایا کہ ہائے، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری تدبیر ختم ہو گئی اور میرا دشمن مجھ پر شادماں ہو گیا۔ امام حسین نے غازی عباس کا سر اپنی گود میں لیا، عباس نے اپنی دوسری آنکھ سے خون صاف کر کے اپنے آقا کا آخری دیدار کیا اور جام شہادت نوش کیا۔
امام حسین عباس کا لاشا خیموں میں نہ لا سکے کیونکہ عباس نے وصیت کی تھی کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں پانی نہیں لا سکا، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جایا جائے۔ اب امام حسین بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ میدان میں کوئی یاور و مددگار باقی نہیں بچا تھا۔ اسی دوران خیمے سے امام حسین کے 6 ماہ کے ننھے بیٹے حضرت علی اصغر کے رونے کی شدید آواز آئی، جو 3 دن کی پیاس کی وجہ سے بلک رہے تھے اور ان کی زبان سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ امام حسین خیمے کے قریب آئے اور بی بی رباب سے فرمایا کہ میرا اصغر مجھے دے دو تاکہ میں اسے دشمن کے سامنے لے جاؤں، شاید وہ اس معصوم بچے پر رحم کھا کر اسے 2 گھونٹ پانی پلا دیں۔ امام حسین نے علی اصغر کو ایک چادر میں چھپا کر اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور یزیدی لشکر کے سامنے آ گئے۔ امام نے چادر ہٹائی تو چاند جیسا معصوم بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ امام نے بلند آواز میں فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اس بے زبان معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھو یہ پیاس سے دم تو رہا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ یزیدی لشکر میں امام کی یہ بات سن کر رقت طاری ہونے لگی اور سپاہی آپس میں لڑنے لگے کہ بچے کو پانی دے دینا چاہیے۔ عمر بن سعد نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے خوف ہوا کہ کہیں فوج بغاوت نہ کر دے۔ اس نے اپنے سب سے بے رحم تیر انداز ہرملہ کو حکم دیا کہ عباس کے بھائی حسین کی بات کا جواب دو اور اس بچے کا کام تمام کرو۔ ہرملہ کے پاس ایک 3 بھال والا زہریلا تیر تھا جو بڑے اونٹوں اور گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس ظالم نے اس زہریلے تیر کا نشانہ لیا اور معصوم علی اصغر کے ننھے گلے پر چلا دیا۔ تیر معصوم کے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ علی اصغر نے باپ کے ہاتھوں پر ایک بار مسکرا کر دیکھا، اپنے ننھے ہاتھ پاؤں تڑپائے اور ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ امام حسین نے اپنے ہاتھ معصوم کے گلے سے نکلنے والے خون سے بھر لیے، اپنے چاہا کہ یہ خون آسمان کی طرف پھینک دے، مگر غیب سے آواز آئی کہ حسین، اگر یہ خون زمین آسمان پر گر گیا تو قیامت تک یہاں غلہ نہیں اگے گا اور عذاب نازل ہوگا۔ امام نے وہ خون اپنے چہرے اور داڑھی مبارک پر مل لیا اور فرمایا کہ اے اللہ، میں اس معصوم کی قربانی بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو میری اس قربانی کو قبول فرما۔ امام نے خیمے کے پیچھے اپنی تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے اس معصوم لال کو خاک کے سپرد کر دیا۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا، زوال کا سورج کربلا کے اس عظیم المیے پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اب کائنات کا سب سے بڑا مظلوم فاطمہ کا لال حسین ابن علی اکیلا میدان کارزار میں کھڑا تھا، جہاں 30,000 کا لشکر تلواریں، نیزے اور پتھر ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ امام حسین نے خیمے کے دروازے پر آ کر پاک بیبیوں اور سیدہ زینب سے آخری الوداعی ملاقات کی، انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ میرے بعد اپنے سروں سے چادریں نہ ہٹنے دینا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ امام نے اپنے بیمار بیٹے حضرت امام زین العابدین سے ملاقات کی جو غش کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ امام نے امامت کی امانت ان کے سپرد کی اور پھر اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہو کر میدان کی طرف بڑھے۔ امام حسین نے میدان میں آ کر ایسی شجاعت اور دلیری سے جنگ لڑی کہ علی کی یاد تازہ ہو گئی۔ اب جس طرف بھی رخ کرتے یزیدی سپاہی بھیڑوں کی طرح بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ آپ کے جسم مبارک پر سینکڑوں زخم آ چکے تھے، تیروں کی کثرت کی وجہ سے آپ کا جسم چھلنی ہو چکا تھا، لیکن آپ کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ زخموں کی شدت اور خون بہہ جانے کی وجہ سے اب امام کے سر پر چکر آنے لگے اور آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لائے۔ یہ نماز عصر کا وقت تھا، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر امام حسین نے آخری بار اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ اپنے خاک کربلا پر اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا اور اپنے خالق حقیقی سے مناجات کرنے لگے کہ اے اللہ، میں تیری قضا پر راضی ہوں، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے فریادیوں کے فریاد رس۔ اسی حالت سجدہ میں یزیدی لشکر کا کوئی بھی سپاہی امام کا سر قلم کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ رسول کا نواسا ہے۔ آخر کار عمر بن سعد کے للکارنے پر ملون شمر بن ذی الجوشن آگے بڑھا، وہ خنجر ہاتھ میں لیے امام کے سینہ مبارک پر سوار ہو گیا۔ امام حسین نے سجدے ہی کی حالت میں اپنے نانا کی امت کی بخشش کی دعا مانگتے ہوئے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ شمر ملون نے انتہائی بے رحمی سے امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا اور نیزے پر بلند کر دیا۔ جیسے ہی امام کا سر نیزے پر بلند ہوا، آسمان پر گہرا اندھیرا چھا گیا، سرخ آندھی چلنے لگی اور زمین کانپنے لگی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بھی ظالموں کا ظلم ختم نہیں ہوا۔
عمر بن سعد کے حکم پر 10 گیور سواروں نے اپنے گھوڑوں کے سموں پر لوہے کی نئی نل لگوائیں اور امام حسین کے جسد اتھر پر گھوڑے دوڑا کر اب کی ہڈیوں کو پامال کر دیا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے الرسول کے خیام پر دھاوا بول دیا، خیموں کو لوٹا گیا، ان میں آگ لگا دی گئی، معصوم بچوں کے اثاثے چھین لیے گئے اور پردہ دار خواتین، جن میں سیدہ زینب اور بی بی ام کلثوم شامل تھیں، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں اور انہیں قیدی بنا کر اونٹوں پر بٹھا دیا گیا۔ کربلا کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، لشکر جتنا بھی بڑا ہو اور وسائل جتنے بھی زیادہ ہوں، باطل کو ایک دن مٹنا ہی ہوتا ہے۔ امام حسین نے اپنی اور اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کر دین اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ یزید تخت و تاج جیت کر بھی تاریخ کے کوڑے دان میں ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو گیا، اور حسین اپنا سر کٹا کر بھی کائنات کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ رہتی دنیا تک حق پرستوں کی زبان پر ہمیشہ یہ نعرہ رہے گا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔